بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد سلیم. ناظرین، آج WHO کے ویب سائٹ پہ جا کر کچھ چیزوں کو میں سرچ کر رہا تھا. سرچ کے دوران میری نظر ایک ایسے ٹاپک پہ پڑی جس کی وجہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ آج میں پروگرام پولیٹکس سے کچھ ہٹ کر کروں گا. لیکن بعد میں جب ریسرچ آگے مزید میں نے اس کو ریڈ کیا، اسٹڈی کیا، تو ذہن میں آیا کہ اس ٹاپک پہ ڈسکشن کے دوران، اس ٹاپک پہ پروگرام کرنے کے دوران مجبوراً پاکستانی پولیٹکس کو انوالو کرنا پڑے گا، کیونکہ ان پولیٹیشنز کی وجہ سے ہی جو ریسرچ میرے سامنے آئی ہے، جو پاکستان کے پچھلے سالوں کی ہسٹری میں نے دیکھی ہے اس ٹاپک کے بارے میں، تو اس میں ان پولیٹیشنز کا بہت بڑا کردار رہا ہے. ہمارے آج کا پروگرام کا عنوان ہے خودکشی، سوسائڈ. سوسائڈ کے بارے میں ایسی دل خراش ڈیٹیل میرے سامنے آئی کہ یقین جانیے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں یہ پروگرام کرنے پہ مجبور ہو گیا. اور اس جو ریسرچ کے دوران جو مختلف WHO کے سائٹ پہ آلریڈی ریسرچ دی ہوئی تھی، اس کو پڑھتے ہوئے مجبوراً بھی اگر میں نہ بھی چاہتا تو شاید میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا کہ میں کیوں یہ ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہ کروں. سوسائڈ پہ مزید آپ لوگوں کے ساتھ مختلف چیزیں شیئر کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہوگی کہ اگر اب تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور سبسکرائب کے ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے. یہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے، اگر اس ویڈیو کی وجہ سے آپ لوگوں کے نالج میں کچھ اضافہ ہوتا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک ضرور کریں، اور اگر ہو سکے تو اپنے کمنٹس میں ہمیں یاد رکھیے، ہمیں ضرور اپنے کمنٹس سینڈ کر دیا کرے تاکہ آنے والے پروگرامز جتنے بھی ہمارے ہوں گے اس میں آپ لوگوں کے پوزیٹیو آراء کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم مزید نکار پیدا کر سکیں. ناظرین، آپ لوگوں کے لیے انتہائی حیران کن بات ہوگی کہ پاکستان میں سالانہ ہر سال تقریباً 5000 لوگ خودکشی کرتے ہیں. یہ معمولی فگر نہیں ہے، کیونکہ 5000 لوگوں کا خودکشی کرنا پاکستان میں یہ بہت بڑا فگر ہے. تقریباً ڈیلی بیسس پہ تقریباً 15 سے 35 لوگ، جس میں میل اور فیمیل دونوں شامل ہیں، وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. جو لوگ خودکشی کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کوئی مسائل وغیرہ نہیں تھی. خودکشی کے پیچھے ایک لمبی سٹوری ہوتی ہے. اس پہ پروگرام میں آگے جا کے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے. لیکن یہ ہے کہ اگر سالانہ اگر پاکستان میں 5000 خودکشیاں ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا فگر ہے. یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں سرکاری سطح پہ، گورنمنٹ لیول پر کوئی ایکچول ریکارڈ موجود نہیں ہے. موسٹلی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی گھر میں جب بھی کوئی میل یا فیمیل خودکشی کرتے ہیں تو موسٹلی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگ پولیس رپورٹ نہیں کرتے، جو کہ ریکارڈ کا حصہ نہیں بنتے. بہت کم کیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ریکارڈ کا حصہ بنتے ہیں. کوئی بندہ پولیس میں FIR درج کرتا ہے یا کچھ اپلیکیشن دیتا ہے کہ ہمارے گھر میں اس طرح فلانے بندے نے سوسائڈ کیا ہے. تو بہت سے یہ جو 5000 کا فگر ہے، میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس سے یہ بہت زیادہ ہوگا. لیکن پھر بھی کچھ تنظیموں نے اور اسپیشلی WHO نے جو ریکارڈ مرتب کیا ہے، تو اس کے مطابق 5000 تقریباً لگ بھگ 5000 کا فگر انہوں نے اپنے ریکارڈ میں لکھا ہے کہ سالانہ 5000 لوگ پاکستان میں خودکشی کرتے ہیں. اگر دنیا پہ نظر ایک منٹ کے لیے اگر ہم پاکستان سے ہٹ کر پوری دنیا کی بات کریں تو دنیا میں تقریباً ہر روز 30,000 لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ خوشی سے کوئی بھی خودکشی نہیں کرتا. بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے جس سے اس کا ذہن بالکل ہی کام کرنا چھوڑ جاتا ہے اور وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تو تقریباً 30,000 لوگ دنیا میں روزانہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. اور اگر سال کا تخمینہ لگایا جائے، سال کا اگر فگر سامنے لایا جائے تو تقریباً 10 لاکھ کا فگر WHO کے
ریکارڈ پہ موجود ہے کہ تقریباً 10 لاکھ لوگ میل فیمیل یہ خودکشی کرتے ہیں سالانہ پوری دنیا میں۔ اگر پاکستان اور مغربی ممالک کے ایج کو ہم لوگ سامنے لائے تو یہ ایج ریزن کیا ہے کہ اس ایج میں جو ہے نا جو مغرب کے اور اسپیشلی پاکستان کے ایج میں تھوڑا سا فرق ہے خودکشی کرنے کا، اس پہ بھی جو ہے پروگرام میں آگے چل کر جو ہے آپ سے ہم ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ مغرب میں تقریباً 50 سے 60 سال کی عمر میں جو خودکشی ریکارڈ پہ آئی ہے، تو لوگ جس کی عمر 50 سے 60 سال ہوتی ہے وہ لوگ زیادہ تر خودکشی کرتے ہیں، جبکہ پاکستان میں تقریباً 30 سے 35 سال یہ پاکستان میں موسٹلی جو زیادہ ایوریج خودکشی کرنے والوں کی ہے وہ ہے 30 سے 35 سال۔ اگر 30,000 کے فگر کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو تقریباً ایوریج ہر 40 سیکنڈ بعد دنیا میں ایک بندہ خودکشی کر رہا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت ہی بڑی بات ہے کہ ہر 30 سیکنڈ کے بعد تقریباً دنیا میں لوگ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ابھی یہ ایج کا یہ فرق کیوں ہے؟ یورپین کنٹریز ہے یا جو مغرب کے سائڈ پہ ہمارے دنیا میں ممالک پائے جاتے ہیں، اس میں 50 سے 60 سال اس وجہ سے ہے کہ ینگ ایج میں موسٹلی بہت زیادہ فیسیلیٹیز جو ہے نا یورپین کنٹریز کے جو عوام ہیں ان کو ملتے ہیں۔ ان کو جو ہے نا جو عام زندگی میں خوراک یا رہائش یا تعلیم یا علاج ان کی زیادہ فکر نہیں ہوتی، کیونکہ موسٹلی کنٹریز جو ہے نا اچھے لیول پر پرووائڈ کرتے ہیں یہ چیزیں۔ لیکن جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ یا ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں یا ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتے ہیں، تو یہ بالکل مغربی ممالک کے لوگ اکیلے پن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے نا بہت عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس ایج میں اسپیشلی بندے کو اور بندوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اور بندہ، آپ کے بچے، آپ کی بیوی یا گھر کے باقی افراد آپ کو کم نہیں دے۔ لیکن ادھر ان کنٹریز میں، مغرب سائڈ پہ جو کنٹریز ہے، ادھر زندگی اتنی تیز چل رہی ہے کہ موسٹلی بچے جو جوان ہو جاتے ہیں 18 سال کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کا کوئی خیال نہیں رکھتے، وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے پیرنٹس کس حال میں ہے۔ تو اس ایج میں 50 سے 60 سال کے ایج میں وہ لوگ مجبوراً خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں 30 سے 35 سال اس لیے زیادہ جو ہے ریکارڈ پہ آیا ہے کہ اس ایج میں موسٹلی لوگ جو معاشی طور پر اسپیشلی معاشی اور گھریلو جو لڑائی جھگڑے ہیں اس کی وجہ سے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ خودکشی کے سائڈ پہ چلے جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو لفظ بہت سخت میں استعمال کر لوں گا، جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیونکہ پاکستان میں اس ایج میں جو 30 سے 35 ایئرز ایج ہے، اس ایج میں جو ہے نا بندے کو انتہائی محنت کرنی پڑتی ہے، وہ خواہ جاب کی تلاش کی شکل میں ہو۔ اور اس ایج میں جو ہے نا ہمارے ملک میں لوگوں کے بال بچے ہو جاتے ہیں، اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اگر بندہ جاب لیس ہے اور معاشی طور پر کمزور ہے، یا اس ایج میں ہی جو ہے نا جو گھریلو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ موسٹلی اس ایج میں پاکستان میں زیادہ لوگ فیس کرتے ہیں، تو اس لیے مجبوراً جو ہے نا لوگ 30 سے 35 سال کی عمر میں موسٹلی جو زیادہ ایوریج ہے وہ خودکشی کے سائڈ پہ چلے جاتے ہیں۔ پاکستانی پولیٹیشنز کا جو ناظرین پروگرام کے سٹارٹ میں نے بات کی تھی کہ پاکستانی پولیٹیشنز کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ پاکستانی پولیٹیشن وہ کسی بھی پارٹی کی حکومت رہی ہو پاکستان میں، یہ ہماری بدقسمتی رہی ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک ایسی پارٹی برسر اقتدار پاکستان میں نہیں آئی کہ ان نے حقیقت میں پاکستان کے لیے کچھ پازیٹیو اقدامات کیے ہو۔ ہر بندے نے آ کر پاکستان کو لوٹا ہے، غریبوں کے خون کو چوسا ہے، اور خود جو ہے نا بلینئرز بنے ہیں جتنے بھی، کیونکہ پاکستان میں سب سے ایزیسٹ وے یہی ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس کچھ اماؤنٹ ہے تو وہ پولیٹکس میں انویسٹ کرے، ایم پی اے، ایم این اے اور پھر منسٹر بن جائے اور پھر اربوں روپے کمائے۔ پاکستان میں جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں، ہر پولیٹیشن پہ کوئی نہ کوئی کیس تقریباً چل رہا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو کیسز سے سائڈ پہ ہوں گے، لیکن اور بہت سے لوگ ابھی آج کل بھی 2019 میں بھی
پیپل پارٹی اسپیشلی اور جو نون لیگ ہے اس کے جتنے بھی سرکردہ رہنما ہیں، جتنے بھی سرکردہ لیڈرز ہیں، ان سب پہ کیسز بنے ہوئے ہیں. کوئی تو جیل کے اندر ہے، کچھ کو سزا ہو چکی ہے، کچھ کو سزا ہونے والی ہے، اور کچھ کے پیچھے انکوائریز چل رہی ہے. تو ان لوگوں نے اپنے بینک بیلنس کو تو بڑھایا ہے، اپنے اکاؤنٹس کو جو ہے نا بہت زیادہ وہ لوگ بھر چکے ہیں، لیکن غریب کا کبھی بھی ان نے خیال نہیں کیا کہ اس ملک میں غریب بھی رہتا ہے. تو پاکستان کی اکانومی کو اتنا زیادہ نقصان دیا ہے ان پولیٹیشنز نے کہ لوگوں کے لیے کھانے کے لیے پیسے نہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس مزدوری کے لیے کچھ نہیں ہے. پاکستانی عوام رل رہے ہیں، اور ہر آئے دن جو ہے نا لوگ غربت کی وجہ سے خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اگر گھریلو لڑائی جھگڑے کی طرف بات بندہ لے کر جائے تو موسٹلی 99% چانسز یہی ہے کہ جس گھر میں اگر غربت زیادہ ہے تو اس گھر میں لڑائی جھگڑا زیادہ ہوگا. اگر گھر میں ذریعہ معاش والے بہت اچھے ہیں، اچھے پیسے گھر میں آ رہے ہیں، تو اس گھر میں لڑائی جھگڑا بھی تقریباً نہیں ہوتا. تو گھریلو لڑائی جھگڑا بھی جو ہے نا حقیقت میں تعلق رکھتا ہے گھر کے معاش سے، کہ گھر میں پیسہ کس لیول پہ آ رہا ہے. آیا وہ پیسہ گھر کے سارے اخراجات کو کور کر رہا ہے؟ اگر نہیں کر رہا تو لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور اسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے جو ہے نا نوبت بعض اوقات ایسے لیول پہ آ جاتی ہے کہ میل یا فیمیل خودکشی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو ان پولیٹیشنز نے جتنے لوگ خودکشی کر رہے ہیں پاکستان میں، اس میں زیادہ تر ہاتھ ان پولیٹیشنز کا ہے، اور وہ دن دور نہیں کہ ان لوگوں سے انشاءاللہ پوچھا جائے گا. اللہ کی دربار میں حاضری کے وقت ان لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ جن لوگوں نے غریبوں کا حق کھایا ہے اور اس حق کی وجہ سے مجبور ہو کے اگر کسی غریب نے خودکشی کی ہے. تو بہت کم ایسے کیسز سامنے پاکستان میں آئے ہیں کہ کسی نے ایگزام میں فیل ہونے کے بعد یا کچھ اور ریزنز کی وجہ سے خودکشی کی ہوگی. ان کا ریشو بہت کم ہے. زیادہ تر جو ریشو ہے وہ یا تو جو ہے نا گھریلو لڑائی جھگڑا یا ذریعہ معاش نہ ہونے کا. ان ٹاپ ریزنز جو ہے نا یہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں خودکشیاں ہو رہی ہے. IASP ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جو کہ سوسائڈ پہ کام کرتی ہے. ان لوگوں کے رپورٹ کے مطابق دنیا میں جتنے سوسائڈ کے کیسز ہو رہے ہیں، تو دنیا میں دہشت گردی یا جنگوں میں اتنا زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا یا نہیں ہو رہا جتنا زیادہ جانی نقصان ہو رہا ہے سوسائڈ سے. اور یہ سوسائڈز صرف پاکستان میں یا مسلم کنٹریز میں نہیں ہے، بلکہ یہ سوسائڈز جو ڈیولپ کنٹریز ہے ان میں بھی ہے. لیکن ڈیولپ کنٹریز میں جو سوسائڈز ہو رہے ہیں ان کے ریزنز کچھ اور ہے، اور جو ہمارے جیسے ممالک ہیں، ہمارے ممالک میں اس کا ریزنز کچھ اور ہے یا اس کے ریزنز کچھ اور ہے. تو اس لیے جو ہے نا ہم لوگ تو فوکس کریں گے یا بات کریں گے اپنے ملک کی ہی. ہماری دعا ہوگی کہ دنیا میں کہیں پہ بھی جو ہے نا سوسائڈز وغیرہ نہ ہو، لیکن مجبوراً چونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم نے پاکستان کی ہی بات کرنی ہے، تو پاکستان میں جو ہے نا مین ریزنز جو ہے نا میں خود ٹھہراتا ہوں پولیٹیشنز کو، کہ ان پولیٹیشنز کے ان کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان کو اس نیز پہ اس جگہ پہ لے جانے کی وجہ سے جو ہے نا پاکستان کے عوام خودکشی کرنے پہ مجبور ہوئے ہیں. جس طرح آج کل جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا چل رہا ہے. مولانا صاحب نے کبھی زندگی میں اپنے انٹائر لائف میں کبھی جو ہے نا پاکستان کے غریب عوام کے لیے پریکٹیکل کچھ نہیں کیا ہوگا. نواز شریف نے کبھی نہیں کیا ہوگا. تقاریر میں نو ڈاؤٹ کہ وہ بہت ہی اچھے الفاظ ادا کرتے ہیں، بہت خوبصورت جملے ان کے منہ سے نکلتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ان کا جو کردار ہے وہ بالکل صفر ہے. آج ایک عام دیہڑی کرنے والا بندہ جو 500 600 700 روپے دن کا کماتا ہے، پیاز ٹماٹر آلو یا باقی چیزیں ایسے ریٹ پہ جا چکی ہے، ان کے ریٹس اتنے ہائی ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ گھر میں اگر 5-6 بندے ہو تو ان پیسوں سے جو ڈیلی بیسس پہ وہ دیہڑی کی شکل میں کماتا ہے، اگر 5-6 بندے گھر میں ہے تو وہ پیٹ بھر کے صرف کھانا نہیں کھا سکتے. کپڑا، علاج، بچوں کا ایجوکیشن وہ تو بہت دور کی بات ہے. اور اس نیز پہ اس نقطے پہ لے کر آنے والے کون ہیں؟ ہمارے یہی پولیٹیشنز. تو ان پولیٹیشنز نے ان چیزوں کا حساب دینا ہوگا اور دے کر رہیں گے. اس دنیا میں نہ صحیح، دوسرے جہان میں ضرور جو ہے نا ان لوگوں سے حساب لیا جائے گا. ناظرین شکریہ.